آج فہمی بدایونی کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک مہماں کا ہجر طاری ہے، ایک مہماں کا ہجر طاری ہے، میزبانی کی مشق جاری ہے، صرف ہلکی سی بے قراری ہے، آج کی رات دل پہ بھاری ہے۔ کوئی پنچھی کوئی شکاری ہے، زندہ رہنے کی جنگ جاری ہے، بس تیرے غم کی غم گساری ہے، اور کیا شاعری ہماری ہے۔ آپ ظالم ہیں شبنمی باتیں، اور میری پیاس ریگزاری ہے۔ اب کہاں دشت میں جنوں والے، جس کو دیکھو وہی شکاری ہے۔ میرے آنسو نہیں ہیں لاوارث، ایک تبسم سے رشتہ داری ہے۔ ایک مہماں کا ہجر طاری ہے، مہماں کا ہجر، ایک مہمان آنے والا جس کے ہجر میں ہوں ابھی، تو ایک طاری ہے، وہ ہجر کا موسم طاری ہے میرے اوپر بالکل۔ ایک مہماں کا ہجر طاری ہے، میزبانی کی مشق جاری ہے، لیکن میں ابھی سے میزبانی کی پریکٹس میں کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں جب وہ آئے گا جس کا ہجر طاری ہے، وہ جب آ جائے تو میری میزبانی میں وہ کمی نہ رہ جائے۔ اس کے لیے میں پریکٹس کر رہا ہوں، مشق جاری ہے اس کے لیے کہ چونکہ ایک مہمان آنے والا ہے جس کے ہجر میں ابھی جس کا ہجر مجھ پر طاری ہے ابھی، تو ایک مہماں کا ہجر طاری ہے، میزبانی کی مشق جاری ہے، صرف ہلکی سی بے قراری ہے، آج کی رات دل پہ بھاری ہے۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ ذہنی نہ جسمانی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، بس ذرا سی بے قراری ہے، آنے کا، محبوب کا آنے کا جو انتظار ہے وہ ذرا سی بے قراری ہے۔ بس یہی بات ہے جو آج کی رات دل پہ بھاری ہے، اور یہی آج کی رات جو ہے اس ذرا سی بے قراری کی وجہ سے دل پہ بہت بھاری ہے۔ یہ رات گزرے گی یا نہیں گزرے گی، یا صبح ہونے سے پہلے یہ دل اپنا کام تمام کر دے گا، مجھے نہیں پتہ، صرف ہلکی سی بے قراری ہے، آج کی رات دل پہ بھاری ہے۔ کوئی پنچھی کوئی شکاری ہے، زندہ رہنے کی جنگ جاری ہے۔ دنیا میں زندہ رہنے کی بس یہی دو صورتیں ہیں، ایک پنچھی ہے، ایک پرندہ ہے، اور ایک شکاری ہے۔ اب پنچھی اس لیے اڑ رہا ہے کہ وہ شکار سے بچ سکے، شکار ہونے سے بچ سکے، اور شکاری اس لیے نشانہ لگا رہا ہے کہ وہ پنچھی مارا جائے تاکہ وہ اسے کھا سکے یا اسے بیچ سکے یا جو بھی وہ کرنا چاہے۔ تو زندہ رہنے کی تگ و دو دونوں جانب ہے، وہ تیر سے بچنا چاہتا ہے، اور یہ جو ہے وہ تیر مارنا چاہتا تاکہ وہ شکار ہو جائے تو میری جینے کا وسیلہ ہو جائے، اور وہ بچ جائے تو اس کے جینے کا وسیلہ ہو جائے۔ تو کوئی پنچھی کوئی شکاری ہے، زندہ رہنے کی جنگ جاری ہے، بس تیرے غم کی غم گساری ہے، اور کیا شاعری ہماری۔ میری شاعری میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس تیرا غم جو مجھے ملا ہے نا، اسی میں صبر ڈھونڈتا رہتا ہوں، غم گساری کرتا رہتا ہوں، حال مطلب اس کی خبر لیتا رہتا ہوں میں۔ تو بس تیرے غم کی غم گساری ہے، اور کیا شاعری ہماری۔ یہ چیزیں ہماری شاعری سے نکال دو تو کچھ بھی نہیں ہے، اور کیا شاعری ہماری ہے۔ آپ ظالم ہیں شبنمی باتیں، اور میری پیاس ریگزاری ہے۔ بھئی آپ بڑے ظالم ہو، مجھ سے شبنمی باتیں کرتے ہو، ٹھنڈی ٹھنڈی پھوار جیسی شبنمی قطروں جیسی باتیں کر کے مجھے تسلی دینا چاہتے ہو۔ بھئی میری پیاس اس سے نہیں بجھنے والی، تمہاری شبنمی باتوں سے میری پیاس نہیں بجھے گی۔ کیا ظلم، کیا کیسے ظالم ہو تم، مجھ پر ظلم کر رہے ہو شبنمی باتیں بتا کر، مجھے سمجھا کر کے۔ آپ ظالم ہیں شبنمی باتیں، میری پیاس ریگزاری ہے، میری پیاس ریگزاروں سے بجھے گی، تپتی ریت سے بجھے گی میری پیاس۔ اب تم مجھ پر شبنمی باتیں مجھ پر پھوار ڈال رہے ہو، یا تم میری پیاس بجھانا چاہ رہے ہو شبنمی باتوں سے۔ آپ ظالم میں شبنمی باتیں، اور میری پیاس ریگزاری ہے۔ اب کہاں دشت میں جنوں والے، جس کو دیکھو وہی شکاری ہے۔ بھئی پہلا زمانہ تھا جب لوگ دشت میں نکلتے تھے، مجنوں کی مانند، قیس کی مانند کے صاحب، وہ جا کے جنوں والے دشت میں جا کے پناہ لیتے تھے۔ اب کہاں دشت میں جنوں والے، جس کو دیکھو وہی شکاری ہے۔ اب جو دشت میں مارے پھر رہے نا، وہ کسی شکار کی تلاش میں ہے، وہ ان پر وحشت طاری نہیں ہے، وہ جنوں طاری نہیں ہے، بلکہ وہ شکار کی تلاش میں ہے۔ تو وہ شکاری ہے، جس کو دیکھو وہی شکاری ہے۔ میرے آنسو نہیں ہے لاوارث، ایک تبسم سے رشتہ داری ہے۔ میرے آنسو یوں ہی لاوارث نہیں کہ بس صرف آنکھوں میں آ گئے وہ قطرے آنسو کے تو لاوارث ہے، کوئی پوچھنے والا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک تبسم بھی رہتا ہے، میرے ہونٹوں پہ ایک تبسم بھی رہتا ہے۔ جب میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں نا، تو میرے ہونٹوں پہ تبسم بھی آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب کسی شخص کا بہت زیادہ دل دکھا ہوا ہوتا ہے نا، اس کے ہونٹوں پہ ایک تبسم، بڑی زہریلی سی ایک تبسم، ایک زہریلی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ ہوتی ہے۔ تو میرے آنسو نہیں، میں جو رو رہا ہوں تو یہ لاوارث نہیں ہے، یوں ہی نہیں، بے سبب نہیں ہے، ایک تبسم سے رشتہ داری ہے۔ میرے ہونٹوں پہ ایک تبسم بھی ہے، ایک مسکراہٹ بھی ہے، اس سے بھی رشتہ داری ہے، میرے آنسوؤں کا ایک تعلق ہے۔ میرے آنسو نہیں ہے لاوارث، ایک تبسم سے رشتہ داری ہے۔ فہمی بدایونی کی غزل آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، آپ اسے لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔